أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. آج انشاءاللہ ہم الدرس الرابع شروع کرنے جا رہے ہیں، چوتھا درس، اور اس میں جو قاعدہ آیا ہے وہ اسم الفاعل اور اسم المفعول کا آیا ہے۔ جی اسم الفاعل، فاعل کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ کون آئے گا والنٹیئر؟ کوئی بھی آ جائے مائک آن کر کے۔ جی فاعل وہ ہے جس سے کام سرزد ہو، یعنی کام کرنے والا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اسم الفاعل کیا ہے؟ اسم الفاعل وہی ہے نا، وہ فاعل جو کام کرنے والا والے کا جو اسم ہے وہی اسم الفاعل ہے۔ نہیں، اسم الفاعل میں اور فاعل میں جو فرق ہے۔ دیکھیں، اچھا جو فاعل ہے نا وہ صرف کام کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسم الفاعل جو ہے نا وہ بنایا ہوا اسم ہے، اس کو اسم مسوغ بھی کہتے ہیں، یعنی بنایا ہوا اسم، ٹھیک ہے۔ جیسے احمد جو ہے، احمد کتاب پڑھتا ہے، اس کا بنائیے آپ عربک کیا ہوگی؟ احمد کتاب پڑھتا ہے۔ احمد کتاب، جی یقرأ حامد الکتاب، اچھا ٹھیک ہے۔ یا پھر کتابا۔ یقرأ احمد کتابا، رائٹ، یا الکتابہ یا کتابن، کتابن ہو تو وہ کتابہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں فاعل کون ہے؟ حامد۔ اچھا، لیکن یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، حامد کیا ہے؟ فاعل، لیکن یہ اسم الفاعل نہیں ہے۔ اچھا اسم الفاعل کیا ہوگا؟ قارئ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہ احمد نے اسے مارا، احمد نے اسے مارا، جی بتائیے عربی کیا ہوگی اس کی؟ ضربہ حامد۔ ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ ضربہ، ضربہ کے ساتھ ہی آپ نے مفعول لگا دیا، ضربہ حامد یا احمد جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس میں فاعل کون ہے؟ فاعل کون ہے؟ وہی ہے نا حامد یا محمود جو ہے۔ جی، لیکن یہ اسم الفاعل نہیں ہے، یہ صرف فاعل ہے۔ اسم الفاعل کون سا ہوگا؟ ضارب، مارنے والا، ضارب، ٹھیک ہے۔ جیسے اسی طرح مطلب کہ اب یہ سمجھ آیا آپ کو؟ یعنی ایک جملے میں جو بھی اسم کام کر رہا ہوتا ہے اس کو سمپلی ہم کہتے ہیں کہ یہ فاعل ہے، لیکن اسم الفاعل وہ ہوتا ہے جو بنایا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس فعل سے ہی بنا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ جیسے ضرب فعل ہے تو اس کا کام، اس فعل کا کرنے والا ہوگا ضارب۔ قتل، اس نے قتل کیا، لیکن کام کرنے والا ہم کہیں گے قاتل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شرب، اس نے پیا، اور کام پینے والے کو کیا کہیں گے؟ شاربن، یعنی شاربن، اور یہ فاعل کے وزن پر آتا ہے پھر، اور یہ ہم خود بناتے ہیں، یہ بنایا ہوا اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ناصرہ، اس نے مدد کی، تو ناصر مدد کرنے والا، تو ناصر جو ہے یہ اسم الفاعل ہے، ٹھیک ہے۔ جی تو یہ فرق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام غافر، یہ بھی وہی ہے، غافر، بالکل معاف کرنے والا۔ جی سمجھ میں آ گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس سے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ عام طور سے جو فاعل ہوتا ہے، جیسے ہم نے ابھی مثال دیا، تو اس میں ہم اس کو اسم الفاعل نہیں کہیں گے، بالکل نہیں کہیں گے، اس کو فعل کی وجہ سے یہ فاعل ہوا ہے کہ کام کرنے کی وجہ سے، لیکن ہاں یہاں جی، پہ اگر ناصر ہم کہہ رہے ہیں یا پھر سارق اگر کہتے ہیں
تو گویا کہ وہ خود ایک اسم ہے، فاعل ہے. بالکل جی جی، وہ یعنی وہ اس فعل سے ہی ہم نے نکالا ہوا ہے، اس فعل سے ہی ہم نے بنایا ہوا اسم. جی اس میں یہ بھی ہے نا کہ فاعلون جو وہ تو صرف نصب میں آتا ہے، لیکن یہ تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے. بالکل بالکل جی جی. ضاربن بھی آ سکتا ہے، ضاربن بھی آ سکتا ہے، ضاربن بھی آ سکتا ہے. جبکہ ویسے جو فاعل ہے وہ صرف حالت نصب میں ہی آتا ہے، جو کہ اس میں جملہ فعل حالت رفع میں ہی آتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اس کی جی اس کی دوسری جو ابھی سمینا جی بتا رہی تھی، بالکل ٹھیک ہے، میں اس کے بعد وہی بتانے جا رہی تھی کہ جو فاعل ہوتا ہے نا، جیسے ابھی ہم اگر میں لکھوں جیسے یہ ہے ضربہ، فار ایگزامپل ضرب حامد، فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، حامد نے مارا، ٹھیک ہے، ضرب حامدن، ٹھیک ہے. اب کیا یہ حامدن بھی ہو سکتا ہے یا حامدن بھی ہو سکتا ہے یا حامدن؟ اگر تو نہیں یہ ہو سکتا، اگر تو یہ نہیں ہو سکتا. ہاں، اگر تو یہ ہم فاعل کے طور پہ استعمال کریں تو یہ صرف حامدن ہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو اسم الفاعل ہوتا ہے نا، وہ حالت رفع میں بھی آ سکتا ہے، حالت جر میں بھی آ سکتا ہے، حالت نصب میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم نے کہا کہ قاتل، ٹھیک ہے. اب یہ قاتل کون ہے؟ یہ کام کرنے والا ہے نا، قتل کرنے والے کو قاتل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ اسم الفاعل ہے، قاتلن کیا ہے؟ یہ اسم الفاعل. اچھا، تو اب یہ اگر میں کہوں کہ رأیتو، تو پھر ہم کہیں گے قاتلن، میں نے ایک قاتل کو دیکھا، ہے نا، آ سکتا ہے نا. جی جی بالکل. تو یہ رہے گا تو اسم الفاعل ہی، لیکن ہوگا حالت نصب میں، کیونکہ یہاں پہ وہ ایک مفعول کے طور پہ آ رہا ہے، لیکن یہ ہے اسم الفاعل. رأیت قاتلا. آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہو گیا. جی 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 بالکل. یا اسی یعنی طرح یہاں پہ قاتلن ہم اس سے کر رہے ہیں کہ یہ ابھی حالت نصب میں ہے، یعنی یہ مفعول بن کے یہاں پہ آ رہا ہے. بالکل. تو یہ کبھی فاعل بھی بنے گا، اگر فاعل بنے گا تو وہ ضمہ آئے گا. جی جیسے اگر ہم کہ قاتل قاتل، ایک قتل کرنے والے نے قتل کیا، ٹھیک ہے، ایک قاتل نے قتل کیا، تو وہاں پہ پھر یہ یعنی فاعل بھی ہے اور اسم الفاعل بھی ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہاں پہ یہ فعل کر بھی قاتل قاتل، ایک قاتل نے قتل کیا. تو یہاں پہ یہ فاعل بھی ہے اور اسم الفاعل بھی ہے، لیکن یہاں پہ یہ صرف مفعول ہے اور اسم الفاعل ہے. مررت بقاتل، میں ایک قاتل کے پاس سے گزری، ٹھیک ہے. عذبت قاتلا، میں نے ایک قاتل کو سزا دی، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے، لیکن بس یہ سمپلی بس ہم وہی یاد رکھیں گے کہ اس کا مادہ جو ہوتا ہے نا، اس کے بنانے کا، وہ فعل سے ہی لیا گیا ہوتا ہے، اور وہ فعل بنایا وہ اسم بنایا ہوا اسم ہوتا ہے اور فاعل کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے. اسم الفاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے. فاعل کے وزن پر آتا ہے، اسم الفاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے. اور بالکل اسی طرح سے جو اسم المفعول ہے وہ مفعول کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے. اسم المفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے، اور بالکل اسی طرح سے جو اسم المفعول ہے نا، وہ حالت نصب میں بھی ہو سکتا ہے، جر میں بھی ہو سکتا ہے، اور حالت رفع میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو صرف مفعول ہوگا وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے. میرا خیال ہے کلیئر ہوگی یہ بات. درس شروع کریں ہم. رفت پھر سے بتانا کیا ہے. اس میں مفعول، حالت جر نصب
रफा तीनों हालतों में आ सकता है। जी जी। इस्मुल मफूल और इस्मुल फाइल दोनों के लिए वही सेम बात है कि वो हालत रफा नसब जर दोनों में आ सकते हैं, तीनों में आ सकते हैं, सॉरी तीनों हालतों में आ सकते हैं। लेकिन फाइल सिर्फ हालत रफा में होता है और सिर्फ मफूल सिर्फ हालत नसब में होता है। लेकिन इस्मुल फाइल और इस्मुल मफऊल वो तीनों हालतों में आ सकते हैं, क्योंकि वो बनाया हुआ फाइल या बनाया हुआ मफऊल होते हैं। चलें। नहीं रिफत, जो इस्मुल फाइल है वो हमेशा हालत रफा में आता है? नहीं, आप बोल रहे हो ना अभी? नहीं मैंने ये बोला है क्या? नहीं फाइल सिर्फ हाँ, तो हालत जो आम फाइल होगी, जो आम फाइल होगा वो हालत रफा में होगा हमेशा। जैसे अभी हमने बात की कि फाइल होगा वो बदलेगी उसकी हालत। जी अहमद ने उसे मारा, तो जी इसमें जी 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 काम करने हाँ, वाला, तो ये हमेशा हालत रफा में होएगा, कभी भी समझ आप गए अभी। नसब हाँ में इसको कर सकती। जी जी, ठीक हो गया। चलें, कौन पढ़ेगा दर्स? दर्स राबे जी। अलबर्रा नुरीद अन नारिफ, अलबर्रा नहीं है, हाँ बरा है। अलबरा अलबरा नुरीद अन नारिफ नतीजत अल-इख्तिबार अश-शहरी या उस्ताद। अल हारिस कम रासिबन फी फसलिना या उस्ताद। अल मुदर्रिसु मानी भी करें इसका? जी मानी भी करें। जी, ये मेरे ख्याल से ये दो आपस में ये मुकालमा है। जी जी। अलबरा कहता है कि नुरीद अन नारिफ, हम ये जानना चाहते हैं कि नतीजत अल अखबार शहरी जो मंथली टेस्ट है उसमें उस्ताद साहब कौन कौन पास हुए हैं, उसका नतीजा जानना चाहते हैं, मंथली टेस्ट का। ए उस्ताद, हम मंथली टेस्ट का नतीजा जानना चाहते हैं। जी जी। अल हारिस कहता है कि कम रासिबन फी फसलिन है या उस्ताद। अल हारिस पूछता है कि कम रासिब कहते हैं फेल को जो नाकाम हो जाता है ना, उसको रासिब कहते हैं। रासिबन कम रासिबन कितने फेल हुए हैं, फी फसलिन ना हमारी क्लास में, या उस्ताद ए उस्ताद साहब हमारी क्लास में कितने फेल हुए हैं। तो यहाँ पे जो रासिबन इस्तेमाल हुआ ये इस्मुल फाइल इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल, ये इस्मुल फाइल है। और देखिए कौन सी हालत में है ये रासिबन, यानी आपने बताया था कि रफा हालत में भी आ सकता है, नसब हालत में भी आ सकता है। यहाँ पे कौन सी हालत में आया हुआ है? चूंकि दो तनवीन है तो इसको हम ये मफूली हालत कहेंगे ना। हाँ जी बिल्कुल, ये जी नसब वाली जो हालत नसब कहेंगे। जी जी हालत नसब में आए जी। कम रासिबन, तो ये हालत नसब में आ गया, ठीक है। लेकिन है इस्मुल फाइल, पास होने वाले या फेल होने वाले, जी ठीक है, फेल होने वाले है ये इस्मुल फाइल, क्योंकि रासाबुन से बना हुआ है। लेकिन हालत नसब में देखें आया हुआ है जी, वरना फाइल अगर होता तो कभी भी वो हालत नसब में नहीं आता। ठीक है, चलें आगे। ये तमीज के लिए भी आएगा कि कितने, मतलब तादाद के मुताबिक तमीज बोलते हैं ना इसको शायद। कम रासिबन जो तादाद बताते हैं नहीं, तमीज के लिए तो नहीं। वो क्या उसको बोलते हैं जिसमें तादाद और नौयत और सब एक होता है ना मफूल की किस्म में से। ये कम के बाद वैसे ही जो मतलब आता है ना इस्म गिनती के लिए, कम वो हमेशा हालत नसब में ही होता है। वाहिद होता है, नकिरा होता है, अदद के लिए शायद वो कह रहे हैं, अदद के लिए। जी जी। जो अदद के हिसाब से कुछ था ना, मैं भी आपने शायद पढ़ाया था, मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन एक होता नहीं, है वो था वो था मफरूल मुतलक। मफरूल मुतलक की 3 अक़साम थी कि मफरूल मुतलक 3 तरह से लाया जाता है। ताकीद के लिए भी उसको 2 दफा उसको जैसे इस्तेमाल कर लेते हैं, या ज़रबतुहु ज़रबन शदीदन, और नौयत बताने के लिए भी कि मैंने उसको बहुत शदीद मारा, है ना। तो नौयत बताने के लिए और तादाद बताने के लिए, ठीक है। ज़रबतुहु ज़रबन वाहिदन, मैंने इसको एक दफा मारा, राइट। तो वो इस तरह से तादाद पूछ रहे हैं, तो हो सकता है ये भी मतलब
لیکن وہ دیکھیں نا وہ مفعول ہے، مفعول مطلق کی جو میں کہہ رہی ہوں، یہ کم جو ہے نا کم یہ ویسے ہی یعنی سوالیہ جو ہوتے ہیں نا، کہہ رہے میں مطلب دیکھ یعنی سوال یہ سب کم سوالیہ ہے نا، ایک کم خبریہ ہوتا ہے اور ایک کم سوالیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک کم ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کم من قریۃ، بستیوں میں سے کتنی ہی ایسی ہیں کہ جو ہلاک ہوئی فار ایگزامپل، تو وہاں پہ بھی آتا ہے، لیکن اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد کم کے بعد من ضرور آتا ہے، کم من قریۃ، کتنی ہی بستیاں ہلاک ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور جو یہ کم ہوتا ہے نا سوالیہ، یہ اس کے بعد جو اسم آتا ہے کیا وَكَم من، اچھا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، بالکل جی جی جی، تو وہ کم من ضرور آتا ہے اس کے بعد، وہ اس کو پھر کہتے ہیں کم خبریہ، اور یہ کم جو ہے یہ کم سوالیہ ہوتا ہے۔ اور میں ڈھونڈ رہی ہوں ویسے پیج کے اس کے بارے میں نا، مطلب یہ اس میں تمیز وغیرہ میں نہیں ہے، بس یہ سوال پوچھنے کی کتنی، کم ریال عندک، آپ کے پاس کتنے ریال ہیں، ٹھیک ہے؟ کم کتاب فی حقیبتک، تم آپ کے بیگ میں کتنی کتابیں ہیں، وہ تعداد پوچھنے کے لیے بس اس کو ایسے ہی کہتے ہیں، یہ اسم ہوتا ہے جو نکرہ آتا ہے، واحد آتا ہے اور حالت نصب میں آتا ہے۔ نکرہ کیونکہ تنوین ہے، اور حالت نصب کیونکہ وہ فتحتین ہے، ٹھیک ہے؟ اور نکرہ حالت نصب میں، ٹھیک ہے؟ اور واحد صرف واحد، حالانکہ مجھے کتنے ریال ہیں ایسے پوچھ رہے ہیں، یا کتنے لوگ پاس ہوئے ہیں نا، حالانکہ ہم زیادہ پوچھ رہے ہیں نا، یعنی کتنے، جی جی، وہ 10 بھی ہو سکتے ہیں، 20 ہو سکتے ہیں، 1000 ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جو اسم آتا ہے وہ واحد کا ہی استعمال ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، چلو کنٹینیو کر رہے ہیں، میرے ایسے مجھے ذہن میں آیا، میں ہاں نہیں اچھی بات ہے، کلیئر ہو گئی بات۔ چلیں جی، غلام مصطفیٰ صاحب آپ کر رہے تھے جی، آگے ہے المدرس، کلکم ناجح والحمد للہ، آپ سب جو ہیں کامیاب ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب اس میں بھی ایک اسم الفاعل ہے، اس میں ناجح جی ناجح، نجح وہ کامیاب ہوا، تو اس سے اسم الفاعل بنا ہوا ہے ناجح، کامیاب ہونے والا، تو کلکم ناجح، آپ سب ناجح ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ناجح اس میں جو وہ حالت ہے میرے خیال سے حالت رفع میں آیا ہے میرے خیال سے، جی بالکل، نہیں اتنی آپ کو سوچ کے کیوں بتاتے ہیں آپ آپ کے حالت، خیال سے کیوں؟ ہاں مطلب اتنا اس آپ میں کے خیال پریشانی سے والی نہیں کون سی بلکہ کیا بات ہے وہ بتائے۔ ٹھیک ہے جی، نہیں کنفیوژن کیا ہے، خیال کیوں، یقین کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، نہیں میں پوچھ رہی ہوں کیونکہ مطلب وہ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو وہ کلیئر ہو جائے نا۔ جی اصل میں وہ میں اس انداز سے دیکھتا ہوں، اس کے اوپر تشدید آ رہی ہے یا پیش آ رہی ہے یا زبر آ رہی ہے، میں وہ اندازے سے دیکھ رہا تھا جی۔ ہاں تو اسی اندازے سے دیکھتے ہیں نا، بالکل جو اگر اس کے اوپر اگر اس پہ ضمہ آ رہا ہے تو وہ یقیناً حالت رفع میں ہی ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، اور فتحہ آ رہا ہے تو حالت نصب میں ہے، کسرہ آ رہا ہے تو حالت جر میں ہے، جی بالکل صحیح، چلیں جزاک اللہ خیر۔ خالد، نحن مسرورون، خالد کہتا ہے کہ نحن مسرورون، ہم سب خوش ہیں، یعنی کہ حل من راسب فی الفصول الاخرى، کیا کوئی دوسری کلاس میں بھی فیل ہوا ہے؟ جی تو اس میں دوسری کلاسوں میں فصول، دوسری کلاسوں میں جی فصول، جی کیا کوئی دوسری کلاسوں میں بھی فیل ہوا ہے؟ مدرس کہتا ہے نعم، ولیکن الراسبین قلیلون، اور لیکن اس میں میرا فیل ہونے والے تھوڑے سے نا، یہ رفت فیل ہوا ہے کہ فیل ہوئے ہیں؟ حل من راسبن، کیا کوئی فیل، یعنی ہاں من راسبن وہ بھی آ گیا نا، دوسری جماعتوں میں بھی کوئی فیل میں سے ہے، یعنی کوئی فیل ہوا ہے، ایسے ہی کہیں گے کوئی فیل ہوا ہے۔ اس میں جو نحن مسرورون یہ مفعول، اسم المفعول نہیں ہے، یہ مفعول کیوں ہے؟ مسرور ہونا ہے نا اچھا صحیح ہے، تو حالت رفع میں صحیح، ہاں نہیں حالت رفع میں ہے، مفعول، ہاں مفعول کے وزن پر میں بول رہا ہوں مسرور، بالکل مفعول کے وزن پہ مسرور، بالکل ٹھیک ہے،
یعنی خوش کیے گئے. لیکن یہ حالت لیکن اس کی حالت رفع میں ہے. اسم المفعول ہے لیکن اس کی حالت رفع کیا ہے. حالانکہ خالی مفعول ہو تو ہمیشہ حالت نصب میں آئے گا. یہی ہم بات کر رہے تھے کہ مفعول صرف حالت نصب میں آتا ہے لیکن یہ اسم المفعول ہے اور یہ جمع میں آیا ہوا ہے. ان کی جو جمع بنے گی نا اسم المفعول کی اور اسم الفاعل کی جمع ہمیشہ جمع سالم بنے گی. جمع سالم اور جمع مکسر کا پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی جی ہاں یعنی واو نون لگ کے اور یا نون لگ کے بنے گی. واو نون حالت رفع میں ہوگی, یا نون حالت نصب اور جر میں ہوگی. اس کی جمع مکسر نہیں بن سکتی. جیسے نبی سے انبیاء, رجل سے رجال, تو یہ جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی جو ہے نا ہمیشہ جمع سالم ہی بنے گی, واو نون لگ کے یا نون لگ کے. جی چلیں. المدرس نعم ولكن الراسبین قلیلون, اور لیکن فیل ہونے والے تھوڑے سے ہیں. جی. من کاتب هذا علی السبورہ, یہ کس نے بلیک بورڈ کے اوپر لکھا ہے؟ اب لکھا ہے آپ نے کس کا ترجمہ کیا ہے؟ من کاتب, لکھنے والا کون ہے؟ من کاتب, کون لکھنے والا ہے؟ جی کون لکھنے والا؟ کاتب, جی کاتب. من کاتب هذا علی السبورہ, یہ کس نے, کون لکھنے والا ہے یعنی کہ ہاں جی. تو یعنی پوچھ وہ یہی رہے نا کہ کس نے لکھا. جی کس نے لکھا. جی تو اب یہ بتائیے اس میں اسم الفاعل یا مفعول وغیرہ آئے ہیں اس جملے میں؟ میرے خیال سے یہ راسبینہ ایک آیا ہے. کیا ہے یہ مفعولی حالت میں ہے یہ. جی نہیں, اسم الفاعل ہے یا اسم المفعول ہے؟ یہ اسم المفعول ہے یہ. اچھا. راسب کون سے وزن پہ ہے؟ راسبن. یہ تو فاعل کے وزن پر ہے. راسبین فاعل ہی ہے نا پھر. اچھا یہ نون لگ گیا تھا میں اس لیے کہ اچھا راسبین. دیکھیں یہی میں بات بتا رہی تھی کہ جو اسم الفاعل ہوگا نا, اچھا یا نون لگا ہے تو یہ حالت نصب یا جر ہے. تو یہی ہم بات کر رہے تھے کہ جو اسم الفاعل ہوگا نا وہ حالت نصب جر رفع تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے, لیکن فاعل جو ہوتا ہے وہ صرف حالت رفع میں آئے گا. یہی تو ہم شروع سے بات کر رہے ہیں. بس آپ نے اس کا وزن دیکھنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ الراسبن فاعل کے وزن پر ہے. یہ بھی تو راسب یہاں پہ وہی آیا نا. یہ دیکھیں تیسری دفعہ یہ لفظ آیا ہے, حل من راسبن, کم راسبن, رائٹ. اب بلکہ تینوں میں آ گیا یہاں پہ. کم راسبن یہ حالت نصب میں آ گیا, تو راسب تو فاعل کے وزن پر ہی ہے نا, تو یہ اسم الفاعل ہی ہے. جو فاعل کے وزن پر ہوگا وہ اسم الفاعل ہی ہوگا, چاہے وہ کسی بھی حالت میں آ رہا ہو. جی آپ اس کی حالت دیکھ کے اس کا نام تھوڑی چینج کریں گے. وہ حالت نصب میں بھی آ سکتا ہے, رفع میں بھی آ سکتا ہے, جر میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ کون سی حالت میں ہے؟ الراسبین. سب سے پہلے تو بتائیں کیا ہے الراسبین؟ فیل ہونے والے. نہیں, اسم الفاعل ہے نا. ہاں اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے, اب بتائیں کون سی حالت میں ہے یہ؟ راسبین حالت جر میں لگ رہا ہے مجھے. اچھا, کس وجہ سے حالت جر میں ہے؟ کیونکہ اگر حالت جر میں ہے تو کوئی وجہ ہوگی نا. باں کے نیچے ہے نا. کیا یہ بی ہے نا. کیا بی ہے؟ راسبی. ہاں ہاں, تو حالت جر ہو گئی نا. نصب بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انا کی وجہ سے چلا گیا تھا, مبتدا جاتا ہے. مے بی وائی مے بی انا اور لکنہ. ہاں نہیں ٹھیک ہے. وائی مے ہاں بی نہیں ٹھیک ہے, مبتدا اس میں جاتا ہے نصب کی وجہ سے. ہاں نصب کی وجہ سے کیا ہے نا کنہ کے بعد یقیناً یہ حالت نصب ہے. مطلب میں چاہ رہی ہوں کہ آپ مجھے یقین سے بتائیں, آپ خیال کیوں ظاہر کر رہے ہیں اپنا؟ انا, انا, کانا, لکنہ, یہ کیا ہے سارے؟ یہ جب اسم پہ داخل ہوتے ہیں تو اس کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں نا. ان اللہ ہے نا, ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو مشبہ بالفعل کہتے ہیں. جی انا, انا, کانا, لیت, لعل, لکنہ, رائٹ. یہ سارے کیا ہیں؟
یہ مشبہ بالفعل یعنی جیسے فعل کوئی کام کرتا ہے نا، یعنی فعل جو ہے وہ اس سے وہ یعنی وہ حالت نصب میں یا اس میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس طرح سے ہی کام کرتے ہیں جی، لیکن نہ کی وجہ سے وہ نہیں، راسبین ہو گیا اور حالت نصب میں چلا گیا. یہ مشبہ بالفعل ہے، کیا کہتے ہیں ان کو؟ جی لیکن نہ یہ جو آپ نے بتایا مجھے یاد نہیں جی ہے. مشبہ اللہ بالفعل یعنی ان کان جی تو مشبہ یہ بالفعل. ہمیشہ اسم کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں ہمیشہ، جی تو پھر آپ کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ فوراً کہتے کہ حالت نصب ہے، جی ٹھیک ہے، لیکن نہ آیا نا، تو اگلا اسم حالت نصب ہی ہوگا. اور راسبین جو ہے شبانہ، آپ با کے نیچے کسرہ کی وجہ سے کیوں کہہ رہی ہیں کہ یہ حالت، میں نے کہا یا نون ایکسٹرا لگ رہا ہے نا اس لیے. تو حالت نصب میں بھی یا نون لگتا ہے، حالت رفع میں بھی، سوری حالت نصب جر دونوں میں یا نون لگتا ہے، لیکن جر کی وہ صرف شاید سوچیے با وہ جر والی ہے شاید میں روٹ ورڈ میں جا رہی تھی نا. یہ راسب تو اسی کا ہے نا، با اس کا الگ سے نہیں ہے نا. ہاں راسب تو ہاں تو حالت جر میں ہونے کی صرف دو وجوہات ہوں گی، یا تو وہ مضاف الیہ بنا ہوگا کسی کا، یا پھر پیچھے کوئی حرف جر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی تیسری وجہ نہیں ہے حالت جر میں ہونے کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں، ولیکن الراسبین قلیلون، لیکن راسب جو ہیں فعل ہونے والے تھوڑے ہیں. چلیں، اور کاتبن کیا، من کاتب ھذا، کاتب کیا ہے؟ اسم کس نے الفاعل ہے. لکھا؟ ہاں سوری. ہاں لکھنے والا کون ہے؟ یہ من بھی اسم کاتب. الفاعل ہے، بالکل، ہاں یہ بھی اسم جی جی الفاعل ہے، ٹھیک ہے. جی جی. چلیں آگے. حامد ما ندری، حامد کہتا ہے کہ ما ندری ہم نہیں جانتے. وجدناہ مکتوبا عندما دخلنا الفصل، وجدناہ مکتوبا جب ہم کلاس میں داخل ہوئے تو وہ لکھا ہوا اسے پایا. عندما دخلنا الفصل یعنی جب ہم کلاس میں داخل ہوئے تو ہم نے لکھا ہوا اسے پایا. یترک الفصل مفتوحا فیدخلہ طلاب من جہات مختلفت، کلاس کو کھلا ہوا چھوڑ دیتے ہیں اور جو دوسری جو چھوڑ دیا گیا تھا، چھوڑ دیا گیا، یترکو ہے نا، یترک الفصل چھوڑ دیا جاتا ہے کیا میرے ہے خیال سے. یترکو؟ ہاں بتائیے کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ جی غلام یہ مصطفیٰ صاحب. جی جی یہ مضارع ہے یعنی فعل مضارع ہے. جی یترکو فعل مضارع معلوم ہے یا مجہول ہے؟ مجہول ہے، مجہول. جی فعل مجہول ہے نا. مضارع مجہول ہے. اور الفصل کیا ہے؟ غلام مصطفیٰ صاحب بتائیں گے صرف. نائب میوزک کس کا بج رہا ہے؟ اصل میں نائب ایک الفاعل کال ہے آ نا. نا، گئی تھی. اچھا جی جی، فصل نائب الفاعل ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا میری ایک کال آ رہی ہے، ذرا میں 1 منٹ سن لوں. جی جی شیور شیور. جی چلیں نسیم صاحب آپ کر لیں پھر آگے تب تک. جی یترک الفصل مفتوحا فیدخلہ طلاب من جہات مختلفت، کہہ رہے کہ یہ فصل کو، کلاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کھلا ہوا، تو بس اس میں داخل ہوتے ہیں مختلف جگہوں سے مختلف بچے، مختلف طلبہ. جی جی، تو اس میں اسم تو الفاعل اس اور میں اسم جو ہے المفعول بتا دیں. مکتوباً اسم المفعول ہے، لیکن اسم المفعول ہے اور یہاں پہ مفعول ہی واقع ہے، حالت رفع، حالت نصب میں ہے. بالکل ٹھیک ہے، مفعول بھی ہے اور اسم المفعول بھی ہے. یہ جو جہاد ہے، جہاد یہ جگہ ہے نا، یعنی اطراف، جہاد ہاں مختلف جگہوں سے، مختلف اطراف سے لوگ آ جاتے ہیں. تو یہ دونوں منوط اور نعت ہے نا. جی جی نعت منوط ہیں. یہ جہاد منوط ہے اور مختلف نعت ہے. جی 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 ٹھیک صحیح ہے. چلیں یہ تو یہاں پہ مفتوحاً بھی ہے، یہ مفتوحاً بھی مفعول
اسم المفعول ہے اور مفعول بھی واقع ہے یہاں پہ جی. اس کے بعد پھر ٹھیک ہے چلیں آگے. طلاب من جهات مختلفة. المدرس ماذا نعمل فالقفل مكسور. تو مدرس کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، تالا جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. هل من ذاهب الى السوق اليوم، کیا کوئی آج بازار جانے والا ہے. یہاں پہ جو ذاہبن ہے یہ اسم الفاعل ہے اور یہاں پہ حالت جر میں ہے. کس وجہ سے؟ من کی وجہ سے. جی. اور کوئی اسم المفعول بھی ہے اس پورے جملے میں جو ابھی آپ نے پڑھا؟ مکسور. جی مکسور یہ اسم المفعول ہے. مکسور. اور یہاں پہ فاعل واقع ہے. نہیں حالت رفع میں. حالت رفع میں تو حالت القفل مکسور نہیں. دیکھیں فاعل کیسے حالت ہے؟ رفع میں ہے نا. اوکے آپ اس جملے کو پورے کو دیکھیں. ماذا نعمل، ماذا فالقفل نعمل ہے مکسور. بلکہ اچھا یہ فالقفل. خبر ہے. ہاں جی یہ خبر ہے بالکل. جو تالا ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے تو یہ خبر ہے. خبر ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہے، فاعل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیں اگلے جملے پہ چلتے ہیں. غالب انا ذاہب انشاء اللہ. غالب کہہ رہے ہیں کہ میں انشاءاللہ جانے والا ہوں. یہ جو ذاہب یہ اسم الفاعل بھی ہے اور یہاں پہ حالت رفع میں ہے. جی بالکل. المدرس ارجو ان تشتری طفلا جیدا. ہمیں امید ہے کہ آپ خریدیں گے. ہمیں کیوں؟ ارجو امید ہے. مجھے امید ہے. میں امید کرتا ہوں. مجھے جی مجھے امید ہے کہ آپ خریدیں گے ایک اچھا سا تالا. طفلا جیدا. جی غالب کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا یہ تشتری المدرس کیوں آیا ہے؟ تشتری ان کی وجہ سے. ان کی وجہ سے. اور یہ اس میں یہ فعل ناقص ہے نا، یعنی اس کے اینڈ پہ حرف علت آیا ہوا یا آیا ہوا ہے نا. تو ہم نے دیکھا تھا بار بار ہم نے پڑھا، اس لیے میں ریپیٹ بھی کر رہی ہوں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے پکا سا یہ رول کہ جو اس میں ناقص ہوتے ہیں یا فعل ناقص ہوتے ہیں. اسم میں بھی ہم نے پڑھا تھا ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے قاضی اس کی مثال تھی نا، تو اگر وہ حالت نصب میں ہو تو پھر وہ اس کا ظاہر ہوتا ہے فتحہ ہے نا، اس کا فتحہ ظاہر ہوتا ہے. اور اگر فعل میں ہو تب بھی فتحہ ظاہر ہوتا ہے، ورنہ حالت رفع اور حالت جر میں ان کے اعراب مقدر ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں سب لوگ اچھی طرح سے کہ یعنی یہ ان کی وجہ سے حالت نصب میں ہے تو پھر اس کے یا کے اوپر فتحہ آ گیا، ورنہ حالت رفع ہو تو تشتریون نہیں پھر اس کو بولتے، پھر تشتری ہی بولیں گے. حالت جر ہو پھر بھی تشتری ہی بولیں گے. ٹھیک ہے. تو اعراب مقدرہ ہوتے ہیں، صرف حالت نصب میں شو ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں اس کے فتحہ. ٹھیک ہے چلیں آگے چلتے ہیں. یہ ارجو کا مطلب میں امید کرتا ہوں یا برائے مہربانی؟ جی میں امید کرتا ہوں. جی چلیں. جی یا پھر مہربانی کر کے بھی اس کے لیے ارجوک ہوتا ہے میرے خیال سے. ہاں برائے ارجوک ان تشتری نہیں، لیکن دیکھیں نا پھر ان نہیں آتا میرا خیال ہے. ارجوک برائے مہربانی کہ آپ خریدیں. خیر یہاں پہ جو جی نہیں وہ بھی ہو سکتا تھا ارجوک ان تشتری لی طفلا، ایسے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے برائے مہربانی آپ میرے لیے خرید لیں. ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے. چلیں آگے. انشاءاللہ. غالب کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. المدرس اقرأ الآية الواردة في الدرس يا عارف.
یہاں پہ جو ہے یہاں پہ یا عارف یہ اسم الفاعل ہے. ہاں بالکل. اور ویسے یہاں تو پہ اسم علم بھی ہے یہاں پہ، ویسے اسم علم کے طور پہ ہے نا، اس کا نام ہے کسی کا، ٹھیک ہے، لیکن بیسیکلی یہ اسم الفاعل ہے. اسی طرح غالبن بھی تو اسم الفاعل ہے نا، غالبن، اور یہاں عارفن. پہ جی، اور یہاں پہ اسم الفاعل بھی ہے اور حالت رفع میں ہے، یہ منادہ ہونے کی وجہ. جی بالکل بالکل. جی چلیں آگے، جلدی جلدی ختم کر لیتے ہیں آج انشاءاللہ سبق کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. یہاں پہ السارق جو ہے یہ اسم الفاعل ہے جی، اور السارقة یہ مؤنث ہے. یہ بھی اسم الفاعل ہے نا؟ جی بالکل، اسم الفاعل کی مؤنث ہے. بس اور کچھ تو نہیں ہے اس میں. جی بالکل ٹھیک ہے. اور بالکل، اور پھر وہی رول آ رہا ہے جو ایدیا میں بتا رہی تھی نا ابھی، کہ اس میں بھی ایدی یدن کی جمع ہے ایدی یعنی. جی جی، لیکن یہاں پہ حالت نصب میں ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے ایدیا ہوا ہے، یا ظاہر ہے، اور کیونکہ نہیں تو مفعول ہے نا، ایدی ہوتا. کاٹنے کا کام ہاتھوں پر ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ اس کا یا کے اوپر یعنی مفعول ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، اور اس کا نصب حالت علامت نصبی فتحہ ظاہرہ. رفت اس کا چوری یہ جو ہے چوری کرنے والا کہ کرنے والے ہوگا؟ کرنے والا اور کرنے والی. جی جی. اور اس کو نا ہم یہ دیکھیں، پھر اس میں الف لام لگا ہوا ہے نا، اور اگر والسارق والسارقات الف لام لگا ہوا ہے تو یہ الف لام معرفہ کے لیے نہیں لگا ہوا، یعنی کوئی خاص چور تھوڑی ہے، کوئی خاص چوری کرنے والا تھوڑی ہے جس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، ہر چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جائیں گے نا. تو اس کو پھر لام جنس کہتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں، وہاں پہ ان الانسان یعنی الف لام لگا ہوا ہے وہاں پر بھی. تو کیا اللہ تعالیٰ کسی خاص انسان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ انسان نقصان میں ہوگا؟ ہر انسان کے لیے، ہر انسان. تو یہ ہر چوری کرنے والا اور ہر چوری کرنے والی، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو جنس کا لام کہتے ہیں، لام جنس، کہ پوری جنس ہر جو چوری کرنے والا ہوگا وہ اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے چلیں. المدرس ما شاء اللہ انك قارئ جيد لم اسمعك تقرأ القرآن من قبل احافظ انت. مدرس کہہ رہے کہ ماشاء اللہ آپ بہت بہترین قاری ہیں. ہم نے نہیں سنا آپ سے، لم اسمعک تقرأ القرآن من قبل، آپ کو ہم نے نہیں سنا، اس سے پہلے. ہم کہاں سے آ گیا؟ میں نے سوری، ہماری اردو کی وجہ سے ادب میں ہم بولتے ہیں نا. اچھا اچھا، ماشاء اللہ، صحیح. تو یہ میں نہیں سنا آپ کو اس سے پہلے قرآن اس طرح پڑھتے ہوئے. پھر استاد سوال کرتے ہیں حافظ انت، کیا آپ حافظ قرآن ہیں؟ تو یہاں پہ جو شاہد قاری ہے، قارئن. جی جی، قارئن بھی اور بھی ہے فاعل کے وزن پر قارئن، اس کے بعد پھر حافظ. جی، حافظ حفاظت کرنے والا. ٹھیک ہے، دونوں اسم الفاعل ہیں. چلیں. اس کے بعد عارف کہہ رہے ہیں نعم، جی میں حافظ قرآن ہوں. المدرس ما انا بغافل عما تعمل یا منصور. استاد کہہ رہے ہیں منصور سے کہ ما انا بغافل، مطلب میں غافل نہیں ہوں جو آپ کر رہے ہیں، یعنی کچھ کر رہے ہوں گے منصور. اسے دیکھ کر شیخ نے کہا کہ آپ جو کر رہے ہیں میں اس سے غافل نہیں ہوں. منصور ارجو ان تسمح لی. تو یہاں پہ جی اسم الفاعل بغافل ہے، اور یہ یہاں پہ حالت جر میں ہے با کی وجہ سے. اور منصور یا منصور
یہ منصور اسم المفعول ہے، لیکن یہاں پہ منادہ ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. منصور ارجو ان تسمح لي بالخروج فاني اريد ان اذهب الى الناسخ. منصور کہہ رہے ہیں کہ ارجو ان تسمح لي بالخروج، مجھے نکلنے کی اجازت دیجیے. فانی اريد ان اذهب الى الناسخ. یہ ناسخ کیا ہے؟ ناسخ کا نسخ کرنے والا، کاپی کرنے والا. اچھا اچھا کاپی کرنے والا. ہاں فوٹو کاپیر. میں کاپی کروانے جانا چاہتا ہوں نا. فائنلی بے شک میں. جی فائنلی کا یہ آئے گا میں. جی بے شک میں. بس بے شک میں. جی آگے. آواز نہیں آ رہی، پڑھ رہے ہیں آپ؟ ہاں ان کی آواز نہیں آ رہی. یہ میں پڑھوں؟ چلیں پڑھیں. اچھا. المدرس لا اسمح لک بذلک اللہ تعرف ان الخروج فی اثناء الدرس ممنوع. اسنا فی کی وجہ سے اسنا آ کیوں آ رہا ہے؟ ہاں سوری ممنوع. لا اسمح لک بذلک. میں اجازت نہیں دے سکتا. میں اجازت نہیں دے سکتا اس کی بس اس کی یہی لکھا ہوا نا. یہ پوچھ رہا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ کلاس کے دوران کلاس سے نکلنا ممنوع ہے نا؟ جی جی. تو اس میں کوئی اسم الفاعل یا اسم المفعول ہے؟ یہ ممنوع جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے یہ نہیں، ممنوع اسم المفعول ہے نا. ممنوع ہے نا. جی جی بالکل بالکل. ممنوع مفعول ان کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے چلیں آگے. منصور آئے گا. جی جی. انا آصف یا استاذ. مجھے افسوس ہے یا استاذ ہے نا. جی جی. مجھے جیسے ہم کہتے ہیں I'm sorry. جی جی جی. یہ جو منصور ہے یہ اسم المفعول ہے اس میں. جی. اور آصفن یہ فاعل ہے. یہ تو فاعل ہے. اسم الفاعل فاعل نہیں ہے، اسم الفاعل. ہاں جی. اسم الفاعل. اسم الفاعل ہے. جی 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 جی. صحیح. المدرس تذکر الحدیث الواردہ فی الدرس السابق. اس میں اس حدیث کیا ذکر ہے؟ یہ ہے نا، کیا ذکر ہے؟ تذکرو کیا تمہیں یاد ہے؟ ہاں یاد ہے. کیا تمہیں یاد ہے وہ حدیث جو پچھلے درس میں آئی تھی؟ جو پچھلے درس میں آئی تھی. ہاں ہاں. کیا تمہیں یاد ہے وہ حدیث جو پچھلے درس میں آئی تھی؟ جی. اس میں کوئی ہے اسم الفاعل یا مفعول؟ ہاں ہاں. سابق جو ہے نا. جی. سابق یہ ہوگا اسم الفاعل. جی. اور کوئی؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے. اور تذکر الحدیث الوارد. وارد بھی جو ہے یہ بھی اسم الفاعل ہے. واردن بھی. جی یہ بھی اسم الفاعل ہے. واردن فاعل کے وزن پہ. ٹھیک ہے چلیں آگے. یہ واردن ہوگا. یہ نہیں ویسے میں کہہ رہی ہوں نا فی الحال تو یہاں پہ حدیث الواردہ ہے نا. واردہ ہے. ٹھیک ہے. منصور نعمہ ان نعمہ نہیں نعمہ. نعم شبانہ کیا ہو گیا؟ اچھا اوکے. نعم ان کیا مطلب ہے نعم کا؟ ہاں نا. ہاں
ہاں تو پھر کتنا آسان ہے، اس کو کیوں آپ نے ہاں آنا وہی پڑھ رہی تھی؟ سوری ٹھیک ہے. ان سہلی بن سعدی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا وکافل الیتیمی فی جنتی ہاکازا واشار بالسبابتی والوسطی وفرجا بینہما متفق علیہ. متفق علیہ. سہل بن سعد سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا میں وکافل اور یتیم جنت میں، یہ جیسے ایک ساتھ ہوں گے. کافل کا کیا ہے؟ کافل، کفالت کرنے والا. ہاں کفالت کا، میں اور کفالت کرنے والا یتیم کی جنت میں اس طرح ہوں گے، ہاں کذا اس طرح ہوں گے. انہوں نے اشارے 2 انگلیوں ہاں یہ جیسے شہادت اپنی وہ شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے انہوں نے درمیان کی انگلی جی وفرج بینہما، وفرج بینہما، اور ان دونوں میں تھوڑی سی جگہ چھوڑی، یعنی جیسے نارمل ہم انگلی اٹھائیں تو جتنی سی ہلکی سی وہ ایک رہ جاتی ہے، تھوڑی سی سپیس، جیسے نارمل آپ نارمل ہاتھ کھڑا کریں تو تھوڑی تھوڑی انگلیاں کھلی ہوتی ہیں نا، جی جی بالکل جڑی ہوئی تو نہیں ہوتی، وہ کوشش نہیں جڑی تھی. ہاں جی بالکل ایسے جو تھوڑی سی بیچ میں جگہ ہے نا خالی سے، ہلکی سی وفرج بینہما، اور ان دونوں میں تھوڑا سا یعنی وہ گیپ دیا انہوں نے. ٹھیک ہے، گیپ دیا. اس میں بتائیے کوئی ہے اسم الفاعل یا اسم المفعول؟ اسم الفاعل کافل جی کفالت کرنے والا کافل. ہاں فاعل ان کے وزن پہ نہیں ہے، کافلن. کافلون. جی 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 بس یہی ہے. جی آگے. المدرس احسنت یا منصور. احسنت احسنت فعلتا کے وزن پر احسنت یا منصور. فعلتا سوری آپ نے مطلب اچھا. یا منصور ارجو ان تکون سامعا للدرسی و فاہما لہ. بہت اچھے منصور، مجھے لگتا ہے کہ تم سبق کو غور سے سنتے اور سمجھتے ہو. سننے والے ہو اور سمجھنے والے ہو. ہاں سمجھنے والے ہو. اس میں فاہمن جو ہے یہ ہے فاعل ہے. جی سامعن فاہمن دونوں اسم الفاعل ہیں. ٹھیک ہے جی. اور حالت نصب میں آئے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے. ہاں ان کی وجہ سے حالت ہے. ٹھیک ہے چلیں الحمدللہ ہمارا درس کمپلیٹ ہو گیا. کل پھر انشاءاللہ ہم اس کی ایکسرسائز شروع کریں گے. کل تو تھرسڈے ہے انشاءاللہ، پھر سنڈے کو ملتے ہیں. جی بالکل. اس کا ذرا ترجمہ کر دے. والسارق والسارقات فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا. اس کا یہی ہے نا، چوری کرنے والا اور چوری کرنے والی دونوں کے فاقطعوا دونوں کے ہاتھ ہے نا، دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. کاٹے یہ جائیں جزا گے. ہے. کاٹو اچھا سوری کاٹو. یہ جزا ہے جزا بما اس کی جو انہوں نے کمائی کی، جو بھی انہوں نے کیا، جو کمائی کی. جی. اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 ہے یہ. ٹھیک ہے چلیں. اور کسی کا کوئی سوال ہو؟ والد صاحب کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں، ان کو اللہ تعالیٰ شفا. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بہت آسانی کرے ان کے لیے. جی انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. اچھا میں نے پوچھنا تھا جی یہ جب مطلب کچھ آئیڈیا ہے جب نکاح ہوا ہوتا ہے رخصتی نہیں ہوئی تو اس میں جو طلاق دیتے ہیں اس میں عدت ہے؟ ایک منٹ. اچھا
چلیں